السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ پچھلے 15 سال سے عید الاضحیٰ، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر کئی تنظیمیں جو مذہبی تنظیمیں ہیں ایک جٹ ہو کر میلاد جلوس کا انعقاد عمل میں لا رہی ہے۔ میں صدر مرکزی انجمن قادریہ و صدر سیرت النبی اکیڈمی پچھلے 15 سال سے اس میلاد جلوس میں شرکت کر رہا ہوں، اور الحمدللہ سال بسال اس جلوس میں عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد میں اضافہ ہے۔ اس سال بھی میلاد جلوس کا آغاز ٹھیک 1 بجے دن سیرت النبی اکیڈمی مرکزی انجمن قادریہ کے قافلے کا بارگاہ حضور سیدنا خواجہ محبوب اللہ سرکار قاضی پور شریف سے ہوگا۔ یہ قافلہ 1 بجے دن بارگاہ حضور سیدنا خواجہ محبوب اللہ قاضی پور شریف سے نکلے گا اور مکہ مسجد پہنچے گا۔ مکہ مسجد سے مرکزی میلاد جلوس میں جو صوفی کے زیر اہتمام ہوتا ہے اس میں یہ قافلہ ضم ہوگا، اور اس کے بعد گلزار ہاؤس، پتھر گٹی، مدینہ بلڈنگ، سالار جنگ برج، دارالشفا، منڈی میرعالم، کوٹلے علیجہ سے ہوتا ہوا مغل پورے پر اس کا اختتام عمل میں آئے گا۔ اس موقع پر میں میڈیا کے ذریعے تمام عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں ہم جشن میلاد منا رہے ہیں، جہاں ہم میلاد جلوس نکال رہے ہیں، تو اس بات کا خیال ضرور بضرور آپ رکھیں کہ ہم رحمت للعالمین کی میلاد کا جشن منا رہے ہیں، رحمت للعالمین کی میلاد کا جلوس ہم نکال رہے ہیں۔ تو جب میرے آقا سارے عالموں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، تو ان کی میلاد کے جشن کی وجہ سے یا جلوس کی وجہ سے کسی کو بھی کسی قسم کی کوئی زحمت قطعی طور پر نہیں ہونی چاہیے۔ محلہ واری سطح پر نوجوانان محلہ، اہلیان محلہ سجاوٹ کرتے ہیں، تو میں ان سے بھی اس بات کی گزارش کروں گا کہ جب آپ محلے میں سجاوٹ کریں تو اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ ایک راستہ محلے کے آنے جانے والوں کے لیے چھوڑیں، تمام راستے بند نہ کریں۔ کچھ بھی ناگہانی صورتحال ہو سکتی ہے، کچھ بھی ایمرجنسی ہو سکتی ہے، پیشنٹ ہو سکتا ہے، حاملہ خاتون ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس بات کا ضرور بضرور آپ تمام حضرات خیال رکھیں۔ اور جو میلاد جلوس میں عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرکت کرتے ہیں، ان تمام سے میری اس بات کی اپیل ہے کہ خلاف شرع کوئی کام نہ کریں۔ عرش لگانا، پانی ایک دوسروں پر پھینکنا یا بائک کا اسٹنٹ کرنا اور رنگ کھیلنا، یہ قطعی طور پر ہمارے پاس جائز نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص ایسی حرکت نہ کرے جس سے مخالفین میلاد جلوس کو کوئی موقع ملے۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال کچھ نام نہاد مولویوں نے اس جلوس پر تنقید کرنے کی کوشش کی، جبکہ ہر سال جتنے ذمہ داران میلاد جلوس ہیں وہ تمام نوجوانوں کو اس بات کی تلقین کرتے ہیں، اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ خلاف شرع کوئی کام نہ ہو، لیکن باوجود اس کے کچھ نوجوان ایسی حرکت کرتے ہیں جس کی بنا پر مخالفین میلاد جلوس کو موقع ملتا ہے، اور ذمہ داران میلاد جلوس کو اس غلطی کا احساس دلانے کی نہ صرف کوشش کرتے ہیں بلکہ کڑی تنقید کرتے ہیں۔ تو میں پھر سے ایک بار تمام اس نوجوانوں کو جو ایسی حرکت کرتے ہیں ان کو میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، آپ ایسی کوئی حرکت نہ کریں جو میلاد جلوس کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے۔ دیکھیں یہ جشن ہے، یقیناً ہم جشن منائیں گے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرما رہا ہے کہ جب تمہارے اوپر کوئی رحمت نازل ہو، کوئی فضل نازل ہو تو اس کا جشن مناؤ، دھوم دھام سے جشن مناؤ۔
تو قرآن کی روشنی میں ہم میلاد کا جشن مناتے ہیں، کیونکہ ہمارے اپنے عقیدے کے حساب سے یہ بات طے ہے کہ اس قرۂ کائنات میں سرکار سے بڑی نہ کوئی رحمت ہے نہ کوئی فضل ہے۔ جب ان کی بعثت ہوئی، ان کی ولادت ہوئی، تو ساری کائنات میں ایسی رحمت اور ایسی جو ہے اللہ کا فضل نہ کبھی ہوا تھا، نہ ہے، نہ کبھی صبح قیامت تک ہوگا۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب تم پر رحمت نازل کی گئی ہو، جب تم پر فضل کیا گیا ہو، تو اس کا جشن مناؤ۔ تو ہم جشن مناتے ہیں اور انشاءاللہ اپنی آخری سانس تک منائیں گے۔ ہماری آنے والی نسلیں جب تک کہ رہے گی، جب تک کہ میلاد کا جشن انشاءاللہ ہم مناتے رہیں گے۔ ہمیں تنقیدات کی، ہمیں فتووں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن ہم کو بھی اپنے دائرے میں رہتے ہوئے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میلاد جلوس میں ہم کو غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت دینا ہے۔ سیٹی مارنا، چیخ پکارا کرنا، یہ ایک غلامان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جو کوئی بھی یہ حرکت کر رہا ہے، میلاد کو بدنام کر رہا ہے، جشن میلاد کو بدنام کر رہا ہے، میلاد جلوس کو بدنام کر رہا ہے۔ تو برائے مہربانی ایسی کوئی حرکت بھی جو میلاد جلوس میں شرکت کرے نہ کرے۔ ایک بات جو بہت ہی اہم ہے، میں اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ حالیہ میں آپ نے دیکھا کہ ملعون راجہ سنگھ نے جس وقت آقا دو جہاں سرور کائنات تاجدار کون و مکان کی شان میں گستاخی کی، تو الحمدللہ عشاء خان رسول کا پرامن احتجاج حیدرآباد میں منظم کیا گیا، جس میں کوئی پتھر نہیں مارا گیا، کسی قسم کی کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی، پرامن جو جمہوری دائرے میں جو احتجاج ہونا تھا الحمدللہ ہوا۔ ہم اس مسئلے پر ہماری اپنی قیادت ہو یا پھر تلنگانہ ریاستی حکومت ہو، KCR ہو، ان کے شکر گزار ہے کہ ویسے ملعون کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا اور وہ آج جیل کی کالی کوٹری میں بند ہے۔ لیکن اس وقت کچھ نعرے جو متنازع نعرے تھے، جو غیر قانونی نعرے ہیں، وہ نعرے بھی بلند کیے گئے۔ تو میں تمامی شرکائے میلاد جلوس سے اس بات کی اپیل کروں گا کہ آپ کوئی بھی متنازع نعرہ قطعی طور پر نہ لگائیں۔ جو کوئی بھی ایسا نعرہ لگائے گا اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا، ہم اس کے ذمہ دار قطعی طور پر نہیں رہیں گے۔ آپ نعرہ تکبیر لگائیں، نعرہ رسالت لگائیں، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے، نعرہ حیدری لگائیے، نعرہ حسین لگائیے۔ یہ نعروں سے ہمارے جلوس میں بھی برکت ہوگی اور اللہ اس کے رسول کی ہم پر عنایت ہوگی، کرم ہوگا۔ ایسا غیر متنازع نعرے کوئی بھی آپ نہ لگائیں۔ یہ تو میلادی بھائیوں سے میری اپیل تھی، اور کچھ شرپسند حضرات ہے جو میلاد جلوس کو درم برم کرنے کے لیے، میلاد جلوس کے نظم کو خراب کرنے کے لیے اگر کوئی ایسا نعرہ لگاتا ہے تو ہمارے والنٹرز کی ذمہ داری ہوگی، شرکائے میلاد جلوس کی ذمہ داری ہوگی، اس شخص کو پکڑے اور فوری طور پہ قانون کے حوالے کرے۔ اور میں محکمہ پولیس سے بھی اس بات کی اپیل کروں گا کہ آپ حضرات سرویلنس کریں، کیمریز کے ذریعے کریں، ویڈیوگرافی کے ذریعے کریں۔ اگر کوئی اس قسم کی شرپسندی کرتا ہے تو اس کو فوری طور پر قانون کے تحت آپ حراست میں لے لیں۔ ایسے نعرے کی میلاد جلوس کے ذمہ داران کبھی تائید نہیں کرتے جو غیر قانونی ہو، جو متنازع نعرہ ہو۔ حالیہ میں DCP صاحب کے پاس بھی ایک اجلاس طلب کیا گیا تھا، میں اس اجلاس میں نہیں تھا، لیکن بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کا میلاد جلوس سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا، جو میلاد جلوس میں نہ آتے ہیں، نہ میلاد جلوس نکالتے ہیں، نہ میلاد جلوس کے ذمہ داران ہیں، نہ تو وہ میلاد کو مانتے ہیں۔ باوجود اس کے محکمہ پولیس کیا حساب سے ان کو بلاتی ہے وہ پولیس جانے۔ تو بہرحال ہم کو کسی پہ تنقید کرنا نہیں ہے، لیکن محکمہ کو چاہیے کہ میلاد جلوس کے جو ذمہ داران ہیں، جو میلاد جلوس میں جاتے ہیں، جو شرکت کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ تبادلہ خیال کریں۔ غیر جو ہے تعلق لوگوں کو آپ بلا کے وہاں پر بٹھا کے اخبار میں ان کی فوٹو فنش کی جاتی ہے، یہ قطعی طور پہ میری اپنی نظر میں غلط ہے۔ جو میلاد جلوس سے متعلق ہے ان کو بلائیے، جو میلاد جلوس کے آرگنائزرز ہیں ان کو بلائیے۔ لیکن آج کا بھی دور پولیس میں ایسے چل رہا ہے کہ جتنے انفارمرز ہیں، یہ انفارمرز کے اوپر دعوت دی جاتی ہے وہاں پر۔ تو خیر بہرحال اس بارے میں ہم DCP صاحب سے بھی نمائندگی کریں گے انشاءاللہ
کہ آئندہ میں ایسی جو ہے کوئی چیز نہ ہو، ذمہ داران کو آپ طلب کریں۔ مولانا ایک چھوٹا سا سوال، جو بچے اسٹنٹ وغیرہ کر رہے ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں صاحب، میں ابھی آپ کو بولا کہ یہ میلاد کا جلوس ہے، یہ رحمت للعالمین کا جلوس ہے، اس کے اندر کوئی ایسی حرکت نہیں ہونا چاہیے جو خلاف شرع ہو یا کسی کو زحمت دینے والی بات ہو۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ چوراہوں پر جو ہمارے نوجوان بائکس جمع کر کے جیم کر کے راستہ روک کر جو اسٹنٹ کرتے ہیں وہ بھی غلط ہے۔ ہم نوجوانوں سے اپیل کریں گے کہ ایسی کوئی غلط حرکت نہ کریں۔ سر آپ کا جلوس ٹائمنگ کیا دیں گے صبح کی؟ میں ٹھیک 1 بجے بارگاہ حضور سیدنا خواجہ محمد اللہ سرکار سے نکلوں گا دن میں، اور مکہ مسجد ہم لگ بھگ 2 بجے پہنچیں گے، وہاں سے پھر مرکزی جلوس میں ساتھ رہیں گے۔ اس وقفے میں ظہر کی نماز ہوتی تو جی، ظہر کی نماز ہمارے پاس 12:45 بجے یہاں ادا کی جائے گی، 12:45 بجے یہاں ادا کی جائے گی۔ اور ویسے بھی ہم جس سلسلے سے وابستہ ہے، ہمارے پاس حنبلی مسلک ہے، اور حنبلی مسلک میں زوال کے ساتھ ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو اسی لیے ہم ظہر پڑھ کر کے یہاں سے نکلیں گے۔